بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو انسان کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھوئے گا اس پر رزق کی فراخی ہوگی اور وہ بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اگر آپ کو اچانک چکر آنے لگیں تو گہری سانس لیں، ایک جگہ آرام سے بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں۔ زیادہ گرم کھانے کے استعمال سے گلے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور دل اور پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے۔ رات کے وقت زیادہ چاول کھانے سے نیند نہ آنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو بادام کا تیل چہرے پر لگائیں۔ اگر بال کالے کرنے ہیں تو انار کا رس بالوں میں لگا کر دھو ڈالو۔ ناظرین، آواز بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول بنا کر کھائیں۔ اجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر کی زیتون کے تیل سے مالش کیا کریں، بچے زیادہ نہیں روئیں گے۔ ماہواری کا باقاعدگی سے نہ ہونا بانجھ پن کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہواری میں خون کم آنا، درد کا زیادہ ہونا، ایسے مسائل کے حل کے لیے عورتوں کو دن میں 1 انجیر دودھ میں پکا کر کھانی چاہیے۔ حاملہ خواتین صبح کے وقت سلاد کا استعمال کریں، اس سے بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ چہرے پر جھریاں آنے لگیں تو چہرے کو لہسن والے پانی سے دھو لیں، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ ادرک میں عرق گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگاؤ تو سالوں پرانی جھریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گی۔ دہی زیادہ کھانے سے بھی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہو تو اپنی سانس کو جتنا روک سکتے ہیں روکیں اور پھر آرام سے چھوڑ دیں تو نیند اڑ جائے گی۔ 8 قطرے کلونجی کے تیل کے روزانہ دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض زیادہ تر تربوز کا استعمال کریں، اس سے پیشاب کھل کر آئے گا اور بلڈ پریشر کم ہوگا۔ صبح سویرے اٹھ کر نہار منہ مٹھائی کھانا یا میٹھا کھانا آپ کے پتے کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ برتنوں کو ریت سے صاف کیا جائے تو برتن چمک اٹھتے ہیں۔ 2 کریلوں کا رس روزانہ پینے سے پتری پیشاب کے راستے ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ پتری کے پرہیز چاول ہرگز مت کھائیں۔ بلغمی کھانسی کے لیے سفید نمک، ہلدی اور دیسی اجوائن 6 گرام لے کر توے پر ہلکا سا بھون لیں اور 1 چٹکی دن میں 2 مرتبہ نیم گرم پانی کے ہمراہ لیں۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملائیں اور روزانہ لگائیں، ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور گلابی ہو جائیں گے۔ سوتے وقت کبھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں، اس سے گیس یا قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوعمر بچوں کی ہڈیاں بننا رک سکتی ہیں۔ کھانے میں پیاز اور لہسن کا استعمال معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ ناظرین، لوگ ہاتھ آپ سے نہیں بلکہ آپ کی حیثیت سے ملاتے ہیں۔ 3 ایسی طاقت اور قوت پیدا کرنے والی سبزیاں جو مردوں کو ضرور کھانی چاہیے، ادرک، پالک اور شلجم ہیں۔ دیسی مرغی کا شوربہ نہار منہ پی لینے سے جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ کریلے کا رس جلد پر لگانے سے آپ کی جلد کبھی نہیں لٹکے گی۔ ناظرین، پیٹ بڑھ جانے کی صورت میں عورت ادرک زیادہ کھائے۔ روزانہ کچا لیموں چاٹ لینے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ پیٹ کی چربی کو دور بھگانا ہے تو کدو کے تیل کی مالش کیا کرو۔ وہ عورتیں جن کے بدن میں سوجن آ گئی ہو یا پیٹ لٹک گیا ہو ان کے لیے بیٹھ کر جھاڑو لگانا بہت فائدہ مند ہے۔ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ بیٹھ کر جھاڑو لگائیں۔ اس حالت میں بدن سے یورک ایسڈ خارج ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اکثر عورتوں کا یورک ایسڈ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو ڈھیروں دوائیاں کھانے کو دی جاتی ہیں۔ سر میں خارش ہو تو زیتون کا تیل لگائیں۔ بادام استعمال کرنے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔ پیاز کو کاٹ کر بدن پر مسل لینے سے بدن کی جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کھیرا زیادہ کھاؤ گے تو بڑھاپا جلد نہیں آئے گا۔ اجوائن استعمال کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ کدو کا رس پیو تو گردے کا درد رک جائے گا۔ لیموں کے 2 حصے کر کے پیشانی پر مسل دو، سر کا درد رک جائے گا۔
1 चम्मच साबूदाना गर्म दूध में डालकर ढाँप दें। 15 मिनट बाद चम्मच से हिलाकर पी लें तो किसी किस्म का बुखार करीब नहीं आएगा। जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए हयातीन यानी विटामिन से भरपूर फल खाने चाहिए। इसके लिए आम, चकोतरे, पपीता, संतरा, माल्टा और कीनू मिसाली फल हैं। जबकि हफ्ते में कम से कम 2 बार मछली ज़रूर खाएं। जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद कसरत से आड़ू इस्तेमाल करें तो जोड़ों का दर्द बहुत हद तक कम हो जाता है। 2 कप पानी में थोड़ा सा पुदीना डालकर उबाल लें कि पानी 1 कप रह जाए। शाम 4 बजे ये कहवा 2 हफ्ते बाकायदगी से पीने से जिस्म के किसी भी हिस्से में खिंचाव पड़ना ख़त्म हो जाएगा। रोज़ाना रात सोते वक्त हरीर का मुरब्बा 2 अदद नीम गर्म दूध के हमरा खाएं तो जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाएगी। पट्टों पर बांस के पत्ते बांध कर रखा जाए तो पट्टे सांड की तरह मजबूत हो जाते हैं। नाज़रीन, जोड़ों के दर्द के चंद घरेलू इलाज। मेथी को घी में भूनकर छोटे छोटे लड्डू बना लें। 10 दिन सुबह शाम 1-1 लड्डू खिलाने से फ़ायदा होता है। 80 ग्राम पानी में सोंठ 10 ग्राम मिलाकर उबाल लें। इसमें चीनी या शहद मिलाकर मरीज़ को पिलाएं। चुकंदर का खाना जोड़ों के दर्द का अच्छा इलाज है। प्याज का रस और सरसों का तेल हम वज़न लेकर दर्द वाली जगह पर सेक करें। लहसुन को पीस कर दूध में उबाल कर मरीज़ को पिलाएं। रोज़ाना लहसुन के तेल की मालिश करना भी मुफीद है। लहसुन पीस कर तिलों के तेल में मिलाकर खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। गाजर, चुकंदर और ककड़ी का रस मिलाकर पीना भी फ़ायदेमंद है। अगर घुटनों का दर्द हो तो कच्चे आलू पीस कर लगाने से घुटनों की सूजन और जोड़ में किसी भी किस्म की बीमारी हो तो जल्द आराम मिल जाता है। अगर घुटनों का दर्द हो तो खीरा खाने से भी घुटनों का दर्द दूर हो जाता है। अगर एक तरी लहसुन की भी खा लिया करें तो फ़ायदा होगा। जिनको खुश्क खांसी हो वो रात को सोते वक्त गरम गरम दूध में 1 चम्मच देसी घी डालकर पिएं तो खुश्क खांसी दूर हो जाएगी। रोज़ाना रात को सोते वक्त नीम गरम दूध में 1 चम्मच रोगन ज़ैतून डालकर पीने से भी कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। नहार में रोज़ाना 1 सेब खाने से कब्ज़ दूर होती है। खाना खाने के बाद अगर 1 सेब खाने का मामूल बना लें तो कब्ज़ नहीं होगी। सेब का छिलका दस्त आवर है। कब्ज़ वालों को सेब छिलके समेत खाना चाहिए। नाज़रीन, नाखूनों पर जुओं को निकाल कर रख कर मारा जाए तो घर में नहुसत बहुत जल्द आती है। ज़्यादा नहाने से फालिज जैसी बीमारी नहीं होती। आम खाकर ऊपर से पानी पीना ऐसा है जैसे कि जहर पीना। आम के ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए। दोपहर के खाने के बाद आराम करना और रात के खाने के बाद टहलना सेहत के लिए मुफीद है। नाज़रीन, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। ये एक सस्ती दवा है। ये एक ऐसा फ़लसफ़ा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। और नाज़रीन, ये दवा आपकी ज़िंदगी में बहार लाती है। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू।